یہ مسجد النبوی ہے. مسجد النبوی میں کچھ گھر تھے جو گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. رسول خدا کا ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے, یعنی رسول خدا کی بیٹی, اور کچھ اور صحابی تھے, مسلمان تھے, جن کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. یہ سوائے حضرت زہرا یعنی اپنی بیٹی اور اپنی داماد یعنی مولا علی کے گھر کے دروازے کو. کیوں؟ اس لیے رہتی دنیا تک یہ میسج دے دیں, چونکہ اس زمانے میں بھی لوگ غریب, مسکین, فقیر, یتیم, اسیر آ رہے ہیں مدینے میں مسجد جو مرکز بنایا ہوئے آ رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے دیکھو تمہیں اگر حقیقی اسلام سمجھنا ہے, یا ہم سے سمجھنا یا ان لوگوں سے سمجھنا جن کو ہم نے بتایا, یعنی حضرت زہرا اور امیر المومنین, اس لیے کہ ان کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کیونکہ جب کوئی غریب آئے گا تو یا یہاں آئے گا, باقی تو بند ہو گئے, یا یہاں آئے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی رسول خدا کا انتقال ہوا, وہ اس دنیا سے چلے گئے, ان لوگوں کے دروازے جو رسول نے بند کروا دیے تھے, انہی لوگوں نے سب سے پہلے 9 دن کے بعد اس گھر پر آ کر اس گھر کو جلا دیا, حضرت زہرا کو زخمی کر دیا, ان کے بچے جو ان کے شکم میں تھے حضرت محسن ان کو شہید کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر یہ لوگ باقی رہیں گے اور یہ لوگ رہیں گے تو وہ لوگ منمانی نہیں کر سکتے ہیں. چونکہ رسول خدا جب آئے تھے انہی نے کہا بادشاہت نہیں ہے, غریب و امیر نہیں ہے, سب انسان ہے, اگر کوئی افضل ہے وہ ہے جس کا رابطہ خدا سے ہو. 18 سال کی ایج ہے حضرت زہرا کی, لیکن 18 سال کی ایج میں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں, اس دنیا سے انتقال ہو جاتی ان کے زخمی کرنے کے بعد. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ رسول جیسی جس کو مانتے ہیں, جس سے اسلام لیا, ان کی بیٹی کا مزار کہاں ہے, ان کا حرم کہاں ہے. تو یہ مسلمانوں کو جواب دینا ہوگا کہ آخر کیوں, اور جو ایک حرم بنایا گیا تھا رسول خدا کے نواسوں کے لیے, اس حرم کو بھی مسمار کر دیا. کیوں مسمار کیا؟ چونکہ اب تک یہ سازش چل رہی ہے کہ لوگ حقیقی اسلام کو نہ سمجھ پائے. اسی لیے آپ جنت البقیع دیکھیے, جہاں رسول خدا کے نواسے دفن ہے, وہاں بالکل ویران کر دیا ہے, لائٹ نہیں ہے, اندھیرا ہے, تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو حقیقی اسلام کی طرف. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ 2 اسلاموں میں بہت فرق ہے, یعنی ان لوگوں کا اسلام جن لوگوں نے اس گھر پر آگ لگائی اب تک, اور جو جن لوگوں نے اسلام لیا ہے ان لوگوں میں کتنا فرق ہے. آج ان لوگوں کے ماننے والے جن لوگوں نے ان کے دروازے پر آگ لگائی, وہ قتل و غارت کوئی داعش کے ذریعے, کوئی ISI کے ذریعے سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن ان کے ماننے والے جہاں ہیں وہاں امنیت ہے, وہاں سکون ہے. حتیٰ جب ہندوستان آئے, ان کے بچے, ان کی اولاد جب ہندوستان آئے, جیسے سید علی حمدانی ہیں کشمیر میں, یا جنوب ہند میں اسد آبادی تھے شاید, وہ جب آئے تو 700 فنکاروں کے ساتھ آئے, اور آنے کے بعد اس جگہ کو آگے بڑھایا, آباد کیا. وہ یہ جو چبوترا پیچھے بنایا ہے, یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا, یعنی جو فقیر اور مسکین اور اسیر آتے تھے مدینہ میں, جو بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے, بہت تیزی سے تعداد ان کی بڑھ رہی تھی. یہ سب جب یہاں آتے تھے ان کے پاس کوئی نہیں تھا, چونکہ جب رسول خدا ہے تو انہی نے کہا غلامی کا کوئی وہ نہیں ہے, ذات پات کا کچھ نہیں ہے. تو یہ سب بھاگ کے آ کے رسول خدا سے ملنا چاہتے ہیں. جب آتے تو یہاں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ان کے کھانے پینے اور رہنے اور کپڑے کی ذمہ داری حضرت زہرا نے خود اٹھائی بھی تھی. خود بہت سادہ زندگی گزارے تھے, یعنی آخری مالکہ ہے جہان عرب کی, بہت پیسہ ہے, لیکن وہ سب پیسہ ان کے لیے خرچ کری ہے, اور خود بہت ایک چھوٹے سے حجرے میں اپنی آخری زندگی تک بسر کی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دیکھیے 18 سال کی ایج میں اس دنیا سے گئیں. جس زمانے میں گئیں تو امیر المومنین 33 کے تھے, رسول خدا 63 کے تھے, لیکن حضرت زہرا نے 18 سال کی ایج میں اپنے آپ کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ کردار کے لحاظ سے, شخصیت کے لحاظ سے, عظمت کے لحاظ سے برابری کر رہی تھی 2 ہستیوں کے سامنے. اسی لیے کہ جب ان لوگوں کو بھی پہچانوایا جا رہا ہے تو حضرت زہرا سے پہچانوایا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو
حضرت رسول خدا نے بچپنے سے تربیت کی، بچپنے سے حضرت مشکلات میں تھی، اس پر صبر کرنا سکھایا، سحر خیز تھی حضرت، اور تمام رسولوں کو جو اسلام نے بتایا تھا انہی نے اپنایا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسان اپنے رابطے کو پروردگار سے قریب کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، تو 3 چیزیں اس کے زندگی میں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک ہے برکت، دوسری ہے توفیق، تیسری ہے غیبی امداد۔ یعنی اگر انسان اپنے رابطے کو اپنے خدا سے مضبوط کرے گا تو اس کی زندگی میں برکت ہو جائے گی، لباس میں برکت، پیسے میں برکت، کھانے میں برکت، گھر میں برکت۔ ہم برکت کی مثال اگر آپ کو سمجھانا چاہیں تو شاید اس ٹائپ سے سمجھا سکیں کہ گوسفند، بکری سال میں ایک وہ ولادت کرتی ہے، ایک بچہ دیتی ہے، لیکن اس کے مقابل میں نجس الحیوان جس کو کلب کہتے ہیں، وہ کئی بچے اس کے کیا ہوتے ہیں سال میں۔ یہ جو گوسفند ہے، یہ جو بکری ہے، یہ اتنے ساری کتنی کٹتی ہے ہر روز، ہزاروں کے تعداد میں، لیکن یہ ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ جو سال میں ایک ہے، یہ اتنے بچے دیتے ہیں، لیکن یہ اتنے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس جانور میں برکت عطا کی ہے۔ تو یہ برکت کوئی نہیں کہ میرے پاس 2 روپے ہیں یا 2000 روپے ہیں تو اس میں کیسے برکت ہوگی۔ وہ برکت اللہ ڈالے گا، وہ برکت اللہ عطا کرے گا۔ جب اللہ عطا کرے گا تو وہ اس پیسے، وہ لباس اور کھانے اور گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام کہ جو تربیت شدہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، جب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا ایسے، تمہارے ابا ویسے، میرے پاس اتنا گھر ہے، تمہارے پاس اتنا گھر ہے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو بات ہو رہی ہے تو وہ تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ جو میڈال ایک دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ قرآن کے سلسلے کے، قرآن نے مجھے دیکھو نساؤنا کہا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے مجھے انفسنا کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ درخت ہوں امیر المومنین کہ جس کا آغاز طور سینا سے ہوا۔ حضرت زہرا یہ فرما رہی ہیں کہ میں وہ شجر طیبہ ہوں جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہے۔ حضرت زہرا کہہ رہی ہیں قرآن کے باطنی علوم میرے پاس ہیں۔ حضرت امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں میں قرآن کے مطابق کافروں کے لیے کھلے شمشیر ہوں۔ یعنی بات چیت جو ہو رہی ہے وہ مال و دولت کی نہیں ہو رہی ہے، وہ اخلاق و تربیت و معنویت کی ہو رہی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی جو زندگی گزاری انہی نے ہمیشہ دوسروں کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی، غریب، فقیر، مسکین، یتیم، اسیر کو مال و دولت سے نوازا، خود اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے انہی نے سب مشکلات برداشت کی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زخمی ہیں، جب ان کے دروازے میں لوگ پہنچے امیر المومنین سے بیعت لینے کے لیے داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو حضرت زہرا فرما رہی ہیں کہ کیا تم اس گھر میں بھی داخل ہوگے کہ جہاں ہم ہیں، رسول کی بیٹی، اس حجرے میں بھی، اس گھر میں بھی داخل ہونا چاہو گے کہ جہاں حسنین ہیں؟ تو وہ لوگ چلے گئے، پھر دوسری مرتبہ آئے، پھر تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ آنے کے بعد 9 دن کے بعد گھر کو آگ لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہیں گی تو وہ لوگ اسلام میں منمانی نہیں کر سکتے، وہ لوگ وہ کاخ اور بادشاہت نہیں کر سکتے، چونکہ حقیقی اسلام وہ ہے کہ جو سب کو سکون پہنچاتا ہے، حقیقی اسلام وہ ہے کہ جب سب کے لیے سکون کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت زہرا نے جب وہ لوگ آئے گھر کو آگ لگانے کے لیے، حضرت زہرا نے ایک نگاہ امیر المومنین علیہ السلام کو کی، امیر المومنین نے ایک نگاہ حضرت زہرا کو کی، نگاہوں سے یہ بتا دیا کہ اے زہرا اب تمہارا جہاد کا ٹائم ہے، اب تمہیں پسلیاں، اب تمہیں اپنے رخسار، اب فاطمہ تم کو اپنے بازو کو زخمی کرانا ہوگا تاکہ تا قیام قیامت فاطمہ ہمیشہ سند حقانیت تشیع بن جائے۔ یعنی جو بھی حضرت زہرا کی زندگی پر نظر ڈالے اس کے لیے حقیقی اسلام واضح ہو جائے کہ رسول کی بیٹی 9 دن کے بعد اس کے گھر کو آگ لگانا، 18 سال کے ایج میں شہادت ہونا،
اسی لیے حضرت زہرا نے یہ سب برداشت کیا تاکہ آج اور آپ کو آج حقیقی اسلام مل سکے، اور دنیا رہتے ہوئے جو بھی حقیقی اسلام کو سمجھنا چاہے ایک مرتبہ ایک لمحہ جب اس زندگی پر توجہ کرے گا تو اس کے لیے حقیقی اسلام واضح ہو جائے گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آگ لگانے کے بعد حضرت محسن کو جب شہید کرا دیا گیا، جب آخری وقت آیا تو جب امیر المومنین نے وصیت پڑھی تو کہا کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل، اے علی مرتضیٰ رات کے اندھیرے میں غسل و کفن کرنا، اے علی مرتضیٰ رات کے اندھیرے میں غسل و کفن کرنا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ جن لوگوں سے میں غضبناک ہوئی ہوں وہ لوگ ہمارے جنازے میں ہوں۔ اس میں بھی فلسفہ ہے، اس میں یہ ہے کہ تاکہ تاریخ یہ پوچھے کہ حضرت رسول خدا کی بیٹی اتنے مظلومیت کے ساتھ، یہ سب لوگوں کے لیے جب ایک سوال ایجاد ہوگا، جب سوال پیدا ہوگا تو وہ حقیقی اسلام تک پہنچ جائیں گے۔ آج مسلمانوں کو یہ جواب دینا ہوگا کہ آخر کیوں حضرت رسول خدا کی بیٹی کے مزار کا آج پتہ نہیں ہے، آج حضرت رسول خدا کے بچے، رسول خدا کے نواسے آج جنت البقیع میں ان کے مزار کو ویران کرا دیا گیا ہے، آج وہاں کوئی نہیں ہے ایک شمع جلائے، آج وہاں اندھیرے میں ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ حقیقی اسلام کسی کو واضح نہ ہو پائے۔ اگر حقیقی اسلام سب کے لیے واضح ہو جائے گا تو یہ کاخ، یہ بادشاہت، یہ جو اسلام کو برعکس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اسلام وہ ہے کہ جو سب کو سکون پہنچاتا ہے، سب کے لیے آرامش کا سبب بنتا ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد ان کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، ان کے بیٹے آج پشت پردے غیبت میں موجود ہیں، وہ آئیں گے ایک دن جن کا انتظار عیسائیت بھی کر رہی ہے، یہودیت بھی کر رہی ہے، ہندو بھی کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا مذہب تشیع یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کا انتظار تم بھی کر رہے ہو، جس کا انتظار تم بھی کر رہے ہو، یہ مہدی موعود ہیں، یہ حضرت زہرا کے بیٹے ہیں، یہ جب آئیں گے تو دنیا میں عدل اور انصاف پھیلائیں گے، یہ جب آئیں گے دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اب ہم جو ایک فیملی ہے، کامیاب فیملی ہے، اگر ہم نے اپنی فیملی کو کامیاب بنا لیا، یعنی ان اصولوں سے بنا لیا جس اصولوں کو حضرت زہرا اور امیر المومنین نے بنایا، تو پروردگار متعال ہمارے مرنے میں اگر حضرت نہیں آئے تو ہمارے مرنے کے بعد جب بھی حضرت تشریف لائیں گے ہماری رجعت ہوگی، ہم پھر سے واپس آئیں گے تاکہ مہدی موعود کی حکومت کو دیکھ سکیں۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں حضرت زہرا سے وابستہ رہیں تو ہم ان کی تسبیح پڑھیں، فاطمہ کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کریں، قرآن پڑھیں، اپنے گھر کو قرآنی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآنی تربیت عطا کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے وابستہ رہیں گے اور ان کے غلام اور کنیز بن جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔